آمین سنیں۔ پریس کانفرنس ہے، کوئی میرج نہیں ہوگی پلیز اور ابھی کوئی خاموشی سے ہماری ماں کو سنیں گے. یہ ہماری قوم کی ماں ہے، یہ ہماری مادر ملت کی جگہ ہے اور خاموشی سے سب لوگ سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میرا سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا. میں ایک گھریلو خاتون، ایک ماں تھی. گھر چار دیواری کی عزت تھی. میرے گھر کو خواجہ آصف نے ڈی پی او اقبال حسن سے مل کر جو ظلم کرائے وہ ماں بیان کری. اس نے میرے گھر کو توڑ دیا، مجھے بالوں سے گھسیٹا گیا، میری چادر اتاری گئی، میرے پاؤں پر شیشے ماری گئے. اور میں کیا کیا ظلم بتاؤں. اس حسن اقبال نے خواجہ آصف سے مل کر جو مجھ پر ظلم کرائے، میں اکیلی ماں گھر پر رہ گئی. نہ جانے میرے لگتے جگر کہاں ہیں اور کہاں نہیں. میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی عورت تھی. دین سے 40 سال کا میرا راستہ تھا. میں درس دیتی تھی. میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ خوف کے بت میں نے توڑ دیے اور لا الہ کا سہارا لے کر ایک اکیلی ماں اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی. اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماؤں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا. دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا. شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. شہر سیالکوٹ عمران خان کا ہے. میرا تو دین کا راستہ تھا. میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی. میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. الیکشن لڑے، باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے. وہی امتی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گرے بال پر آگ ڈالا. وہی محافظ تھے ہمارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا. میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پاس ظلم کیا. میں اس کے خلاف ڈٹ گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی مدد ہے. اور باقی رہا الیکشن کا، میں بتا نہیں سکتی. آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو. جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے خواجہ آصف کے سروے کے بعد. وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں. یہ ماں جی کے سارے فارم 45 ہیں. ماں جی یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیٹ سے جیتی ہے ہماری ماں جی کے وہ فارم 45 چیلنج کرتے ہیں. خواجہ آصف کو کبھی کر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 سکھا دیا. میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کارڈز آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی. مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بکس سے اٹھا کر لی. میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آر او کے دفتر ساتھ، میرا بیٹا بھی تھا، عورتیں بھی تھی ساتھ. آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار بن کے کھڑے تھے. بڑا تشدد کیا ہم پر. اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا روڈ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا. میں سڑک اندر گئی. میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹ نہیں، میں ضلع کا الیکشن لڑ رہی ہوں، مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں. مگر اس وقت خواجہ آصف صاحب کے وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آر اقبال مل کر باری رقم لے کر میرے رزلٹ کو تبدیل کر رہی تھی. میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی
ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म में मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असद आरो इकबाल, और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असद इकबाल आरो ने भी, और उसका नाम क्या है, असद इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नसीन इफ्तार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, थैंक यू सो आप मच। जाए तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं इल्तिमास करता हूँ, ये जलसा नहीं है। मेहरबानी करें, तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथ हुए फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो हज़रात उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है। मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिर एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना अज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्रीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ़ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफ़ा फिर कि ये यहाँ पे